اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نے اسٹارٹ کی تھی پچھلی دفعہ جو ہے آپ کی ثلاثی مجرد یعنی کہ اسمال فیملیز. تو اگر ہم نے بگ فیملیز کی ہیں اس کے ہم نے جو نام رکھے تھے جس طرح اسلمہ، علمہ اور یہ تسالہ، جاہدہ، یہ ہم نے خود رکھے، مطلب کہ یہ آفیشیل ان کے نام نہیں ہیں. جس طرح ہمارے استاد نے ہمیں اس طرح سے سکھائے ہیں تاکہ ہمیں کنفیوژن نہ ہو، ہم ریلیٹ کر سکیں، ہمیں ڈفرینٹ، کیونکہ افا لافا الافا الا اس میں تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، ان کو ایسے لگے. انہوں نے ہمیں اس طرح سکھایا، میں نے بھی آپ کو اسی طرح سکھایا، لیکن آفیشیلی آپ کو کتابوں میں جو ملے گا وہ اسی طرح ہوگا کہ افعلا فیملی ہے اور فعلا ہے اور فعلا اور تفعلا اور السلام علیکم جی، اور تفاعلا، افتعلا، انفعلا، یہ ہم نے کی 1 2 3 4 5 6 7. ایک ہے استفعلا. تو بیسکلی وہ جو جتنے بھی جو روٹ لیٹرز ہیں وہ فا عین لام کی جگہ آتے ہیں، اور باقی جو لیٹرز ہیں وہ ان کی شیپ کا حصہ. جس طرح تفاعلا میں یہ تا اور جو الف ہے، جس طرح اگر ہم جیم، فعلا میں بھی ہم نے جیم ہا اور دال ڈالا تھا تو فا کی جگہ جیم آیا اور ہا کی آئین کی جگہ ہا آیا اور لام کی جگہ دال آیا. یہ الف جو ہے یہ ہمیشہ بیچ میں ہوگا اس فیملی میں، وہ اس کی شیپ کا حصہ. اب جو اسمال فیملیز ہیں ان کو اگر ہم اس طرح سے لکھیں گے تو اس میں یہ پرابلم ہے کہ کیونکہ وہ صرف روٹ لیٹر سے بنتی ہیں، تو اگر ہم نے لکھا اگر ہم کہیں نصرہ یا فتح یا ضربا، تو یہ ایسے لگ رہا ہے ہمیں اگر ہم صرف اس کے پاس ٹینس، یہ جو ان سب کے نام ہیں ان سب کے فعل ماضی ہیں، تو اگر ہم ان کے صرف فعل ماضی لیں تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تینوں ایک ہی فیملی سے ہیں. اگر ہم اس کو فا عین لام سے لکھیں، فعلا فعلا فعلا، تو یہ تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ پھر ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. اس لیے ان کی جو فیملی کے نام ہے نا، جس طرح ایک تو ہم ہمیشہ فعل ماضی اور مضارع کی کمبینیشن بولتے ہیں، جس طرح نصرہ ینصرو ہے تو ہم فعلا یفعلو یفعلو، اس لیے ہمیشہ ہم اس کے یفعلو اس کے فعل مضارع کے ساتھ پیئر کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کون سی فیملی ہے. تو اس میں جو 3 فیملیز ہیں ان کے فعل ماضی ایک جیسے لگتے ہیں، فعلا فعلا فعلا، اور جو اس کا عین لیٹر ہے نا وہ ان کے فعل مضارع میں چینج ہوتا ہے. ایک فعلا کے ساتھ یفعلو، ایک فعلا کے ساتھ یفعلو، اور ایک فعلا کے ساتھ یفعلو. تو یعنی کہ اگر آپ کو صرف فعل ماضی نظر آئے گا تو آپ گیس کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس 33% چانس ہے کہ آپ صحیح گیس کریں گے. تو یہ بیسیکلی جو ہماری فعلا یفعلو ہے یہ ہے نصرہ فیملی، اور فعلا یفعلو ہے یہ ہے فتح فیملی، اور یہ فعلا یفعلو یہ ہے ضربہ فیملی. تو ان کے جو یہ نام ہے یہ ان کے آفیشیل نام ہے، یہ بھی ہم کرتے ہیں. تو ان میں جو ہمارا عین لیٹر ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ چینج ہوتا ہے.
اس کو بھی کر لیتے ہیں. اس میں حالانکہ یہ تینوں ہے. کئی کتابوں میں جب یہ فیملیز کا ذکر ہوتا ہے تو کہیں بس خالی اس طرح لکھا ہوگا, ایک زبر اور پیش لگی ہوگی, یا زبر اور زبر لگی ہوگی, یا زبر اور پیش لگی ہوگی, تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فعلا یفعلو فیملی ہے. اگر دو زبر لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے فعلا یفعلو ہے. تو مختلف کتابوں میں مختلف ہنٹس اس طرح سے دی ہوتی ہیں, اور یہ ہم گیس نہیں کر سکتے. اس کو ہم نے فگر آؤٹ کیسے کرنا ہے؟ اگر ہمارے پاس صرف یہ ہے, جس طرح میرے پاس ایک لفظ ہے کذبا, اب مجھے نہیں پتا یہ نصرہ, یہ فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے, کذبا یکذبو بھی ہو سکتا ہے, کذبا یکذبو بھی ہو سکتا ہے, کذبا یکذبو بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم فگر آؤٹ نہیں کر سکتے, یہ ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے, یا ہمیں ڈکشنری میں لک اپ کرنا پڑتا ہے. وہ ہم نے کس طرح کرنا ہے یہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے, کہ ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا. اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے پرابیبلٹی لگانی ہے تو ہمارے پاس ابھی 33% پرابیبلٹی ہے کہ وہ صحیح ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں فعلا فعیلا. اب جو فعل ماضی ہے اس کے عین لیٹر پہ زیر آ گیا, تو اس کے آگے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. فعیلا کے ساتھ ایک یفعلو, یہ دو, تین فیملیز ہیں فعلا والی, دو فیملیز ہیں فعیلا والی. فعیلا یفعلو, فعیلا یفعلو, اس میں یہ دو ہی آپشنز ہیں. اس میں ای آ اور ای ہی. یہ ہماری ہے ایک سمیع یسمعو, یہ بھی آپ لکھیں نا, میں ابھی کروں گی ساری فیملیز. اور حسیبہ یحسبو, سمیع یسمعو اور حسیبہ یحسبو. تو اگر آپ کو یہ اگر آپ کو سمیع یا کوئی بھی ورڈ اس میں سے ایک ورڈ ملتا ہے, جس طرح ہمیں فعیلا کی شیپ میں کوئی ورڈ ملے گا, تو 50% چانس ہے کہ ہم گیس کر سکتے ہیں کہ یہ کس فیملی میں ہوگا ان دونوں میں سے. اور وہ بھی زیادہ تر جو ہے وہ یہ سمیع یسمعو والی فیملی ہوتی ہے. تو یہ تینوں ہیں نصرہ فتح ضربہ, اور یہ دونوں ہیں سمیع اور حسیبہ. اور ایک اور آپشن ہمارے پاس رہ جاتی ہے فعل ماضی میں, فعولا, اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی ہے, فعولا کے ساتھ یفعلو ہی ہوتا ہے. اور اس فیملی کا نام ہے کروما, کروما یکرمو. اس کی یہ اگر آپ کو فعولا کے وزن پہ کوئی بھی ملے گا تو اس کا جو فعل مضارع ہے اس کے آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہوگی کہ اس کی بھی عین لیٹر پہ ہمیشہ پیش ہی آئے گا. اب جو ہمارا یہ فعلا یفعلو ہے, اس کا جو آفیشیل نام ہے یہ ہے نصرہ ینصرو. نصرہ ینصرو, فتح یفتح. اس کا نام بھی فتح ہے, اس میں فتح زیادہ آتے ہیں.
مطلب دونوں آئن لیٹر پہ فتح ہے، تو اس کو ذرا یاد کرنا آسان ہے. اور ضربہ یضرب، یضرب، یضرب. یضرب. نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب. اور اس میں فعل یفعل کا اس کا جو نام ہے یہ ہے سمع، سمع یسمع، اور حسبہ، یحسب، یحسب. اور یہ جو ہے یہ کرما یکرم. اب پہلے جو ہم نے بڑی فیملیز ہیں ان کے جو مصدر تھے، مطلب اس طرح جاہدہ ہے تو اس کے اگر 2 مصدر ہیں بھی تو ہمیشہ یہی ہوں گے، جاہدہ، جاہدتن و جہاد، جہاد و مجاہدتن. ہاں، تو اس کے ہمیشہ یہی 2 رہیں گے، اسی شیپ میں رہیں گے. لیکن جو اسمال فیملیز ہیں اس میں ہر فیملی کی مصدر کی شیپ بھی فرق ہو سکتی ہے. کسی فیملی کا وہ کسی کا 1 مصدر ہوگا، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 5 ہیں، کسی کے 8 ہیں. اور وہ بھی ہمیں اور ضروری نہیں ہے کہ اگر نصرہ کا، جس طرح نصرہ کا ہوتا ہے نصرن، نصرن اور نصرتن، یہ 3 مصدر ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ نصرہ کا کوئی اور، جس طرح شکرہ ہے وہ بھی نصرہ فیملی میں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے یہ تینوں مصدر ہوں. جس طرح شکرہ کا ہے شکران ہے، شکران. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ فیملی کے ایک ممبر کا ایک مصدر ہے تو دوسرے ممبر کا بھی ویسا ہی مصدر ہو. سیم ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، وہ بھی ہمیں لک اپ کرنا پڑتا ہے، یا یاد کر لیں یا دیکھ لیں ڈکشنری میں سے. اور وہ ہم کس طرح سے دیکھنا ہے وہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اب کافی ساری جو ہیں انگلش ڈکشنریز بھی ہیں، اس میں خیر وہ انگریزوں نے کافی کام کیا ہوا ہے قرآن کو نگیٹ کرنے کے لیے، لیکن اس چکر میں انہوں نے بڑی اچھی اچھی ڈکشنریز بنائی ہوئی ہیں. تو اس میں بھی ڈفرینٹ طریقوں سے فیملیز کو ریفر کیا ہوا ہے. جس طرح انہوں نے کئی فیملیز کو نام دیے ہوئے، جس آرڈر میں ہم نے کیے ہیں جو بڑی فیملیز ہیں وہ اس آرڈر میں نہیں ہے. فیملی 1، فیملی 2، فیملی 3، اور یہ ساری جو اسمال فیملیز ہیں ان سب کو انہوں نے فیملی 1 کہا ہوا ہے. لیکن ہم نے خیر کون سی جا کے مختلف دیکھنی ہے، وہ جس طرح ضرورت پڑے گی ہم کر لیں گے. دوسرا ایک یہ کہ کئی جگہ پہ فیملی پوری کی جگہ صرف جس طرح نصرہ فیملی ہے اس کی جگہ خالی آگے بریکٹ میں نون لکھا ہوتا ہے، اور یہ فتح ہے تو فا لکھا ہوتا ہے، اور ضربہ میں دعاد لکھا ہوتا ہے. مطلب پہلے لیٹرز جو ہے نا سب فیملی کے. تو اگر آپ کبھی کوئی ڈکشنری دیکھ رہے ہو یا کسی ورڈ کے آگے اس طرح یہ ایک لیٹر بریکٹ میں لکھا ہو تو وہ آپ کو اس کی فیملی بتا رہا ہے کہ اگر دعاد لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ضربہ یا ضربو فیملی ہے. تو یہ تو خیر بات کی باتیں جب ہم ڈکشنریز دیکھنا شروع کریں گے. تو اس میں بیسیکلی جو یہ والی سلائڈ میں آپ سے شیئر کر دوں گی ساری اسمال فیملیز. جو ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا اسمال فیملیز میں وہ ہوتا ہے ان کا این لیٹر. وہ ہمارے پاس اس کی پروبیبلٹی آ گئی ہوئی ہے کہ جو اگر ہم ماضی اور مضارع کو دیکھیں اس طرح پاسٹ اور پریزنٹ کو دیکھیں تو اگر پاسٹ میں آ رہا ہے تو پریزنٹ میں آ بھی ہو سکتا ہے، ای بھی ہو سکتا ہے، او بھی ہو سکتا ہے. اگر پاسٹ میں ای آ رہا ہے جس طرح سمیع، تو پریزنٹ میں او نہیں ہے، آ ہو سکتا ہے یا ای ہو سکتا ہے. یہ آئن لیٹر کی بات ہو رہی ہے.
اور اگر پاس میں او ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے, پریزنٹ میں بھی او ہی ہے. یہ ذرا یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, اور اسمال فیملیز میں یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ایک ہی روٹ مطلب سیم روٹ لیٹرز کئی دفعہ دو فیملیز میں آتے ہیں, اور دونوں فیملیز میں اس کا مطلب بھی فرق ہو جاتا ہے. جس طرح آبودا ہے, پہلے تو اگر ہم آبودا لکھیں گے تو اس کا اگر ہم نے گیس کرنا ہو کہ مضارع کیا ہوگا, تو کیا ہوگا وہ یعبدو. یعبدو, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, او کے ساتھ ہمارے پاس او ہی ہے. عبودا یعبدو. لیکن اب یعبدو مضارع میں جو او ہے یہ اس میں دو پاسبلٹیز ہیں, آ کے ساتھ بھی او آتا ہے اور او کے ساتھ بھی او آتا ہے. تو یہ یعبدو جو اصل میں ہے یہ دو فیملیز میں آتا ہے, ایک عبودا یعبدو بھی ہے اور عبدا یعبدو بھی ہے. جی, اور ان دونوں کے مطلب بھی فرق ہے. مطلب اگر عبدا یعبدو کا مطلب ہے عبادت کرنا, عبادت کرنا, اور عبدا یعبدو کا مطلب ہے سلیوری کرنا, مطلب غلام ہونا. تو اگر ہم صرف غلامی کی بات کریں گے تو ہم عبدا یعبدو کی بات کریں گے, وہ یہ والی فیملی یوز کریں گے. اور اگر ورشپ کرنا ہے کی بات ہو رہی ہے تو وہ عبودا یعبدو یہ یوز ہوگا. اسی طرح اور بھی ڈفرینٹ میننگز ہے, جس طرح حسیبہ ہے, ایک تو حسیبہ ہماری فیملی ہی ہے نا, حسیبہ یا حسیبو, یہ تو ہماری ایک فیملی ہے حسیبہ یاسبو, اور اس کا مطلب ہے کہ اس نے حساب لگایا, اس نے کیلکولیٹ کیا, کیلکولیٹ کرنا, حساب لگانا. لیکن حسیبہ جو ہے وہ ایک اور فیملی میں بھی یوز ہوتا ہے, حسیبہ یا ابو. یہ ایکچولی یہ حسیبہ یاسبو جو ہے یہ حسیبہ فیملی میں نہیں ہے, یہ سمیہ فیملی میں ہے, سمیہ یسمعو, حسیبہ یاسبو. تو ہاں سین اور بے جو ہے اس کو ہم نے سمیہ فیملی میں ڈال دیا. یہ والا حسیبہ تو ہے حسیبہ فیملی خود ہے نا, اور اگر ہم حسیبہ یاسبو کریں تو یہ ہم نے سمیہ فیملی میں ایکچولی اس کو ڈال دیا ہے. اور اس کا مطلب ہے ازیوم کرنا, مطلب اندازہ لگانا. تو یہ ایکچولی دونوں اپوزٹ میننگ ہو گئے کہ کیلکولیٹ تو آپ ایگزیکٹ کرتے ہیں نا, اور اندازہ لگاتے ہیں, ازیوم کرنا, گمان کرنا, گمان کرنا کہہ لیں. وہ آپ ایک مطلب ایگزیکٹ تو نہیں گمان کر رہے ہوتے, وہ تو آپ ایک ازمپشن آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کئی دفعہ پھر آپ کو ٹرانسلیشنز میں بھی جو ملتے ہیں اختلافات, وہ اس وجہ سے مل جاتے ہیں کہ کئی لوگ کہیں گے یہ حسیبہ حساب لگانے کی بات ہو رہی ہے, اور کوئی کہیں گے یہ گمان کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو جو اکثر اختلافات ہوتے ہیں وہ ان وجہ سے ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایک چیز میں دونوں میننگز آ رہی ہوتی ہیں, جس طرح غلام ہونا, عبادت کرنا, یہ دونوں چیزیں بھی آپ اگر یعبدو کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں میننگز رکھے ہوں اس کے اندر, جہاں جو بھی بات ہو رہی ہے اس کی.
کہ جب میں تیاری کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اتنی دیر لگتی ہے, اور جب میں کرا رہی ہوتی ہوں تو وہ فٹافٹ ختم ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے میں تیزی سے کراتی ہوں. اچھا چلو ایک ایک فیملی کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب جس طرح پہلا جو ہماری فیملی ہے وہ ہے نصرہ ینصرو. نصرہ ینصرو نصرتاً, عام طور پہ نصرتاً یوز ہوتا ہے, تو اس میں ایک ایک مصدر سب میں لکھا ہوا ہے. نصرتاً فہوا ناصرن, ایک تو ہم ناصرن اور منصورن, یہ فاعل اور مفعول بنانا تو ہمارے لیے بہت ایزی ہے, کیونکہ وہ جی اسمال فیملیز کے جو فاعل اور مفعول ہے وہ اسی طرح ساؤنڈ کریں گے. سب اسی وزن پہ بنیں گے. ہاں سب اسی وزن پہ, جس طرح فاعل ناصر, مفعول منصور. منصور. ہاں, اور اس کا جو مجہول ہے وہ بھی آپ کو بنانا آتا ہے. نصرہ کا نصرہ, ینصرو نصرتاً, اور ینصر ہو جائے گا. ہاں جی الامر منہ انصر. اچھا اس میں امر کے جو الف ہے نا ان کے اوپر وہ نہیں لگی ہوئی ہیں, میں نے پکچر کاپی پیسٹ کی تھی, یہ میں لگا دیتی ہوں. انصر لا تنصر, اور ان کے ظرف 3 ہوتے ہیں, منصرن, منصرن و منصرتن. منصرتن. اب ان وزن پہ بھی جو الفاظ ہوتے ہیں, جس طرح مسجد ہے سجدہ یسجدو, اور جو ہے وہ بھی محل نصرہ فیملی میں سجدہ یسجدو, اور اس کا جو ہوتا ہے ظرف مسجدن یعنی سجدہ کرنے کی جگہ. مسجدن بھی ٹھیک ہے, مسجدن, مسجدتن, یہ تینوں سجدہ کرنے کی جگہ یا وقت بھی کہہ سکتے ہیں ان کو. ٹھیک. تو ایکچولی کئی دفعہ ہمیں پینڈو لگ رہا ہوتا ہے, کئی لوگ مسجد کو مسجد کہتے ہیں, لیکن وہ ایکچولی وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں. فتح یفتح, فتح کا مطلب کھولنا, فتح اس نے کھولا, یفتح وہ کھول رہا ہے, فتحن کھولنا, فہو فاتح, اور فتح یفتح فتحن فہو مفتوح جو کھولا گیا. جس طرح کوئی فتح, جس طرح پرانے زمانے میں بھی کوئی شہر ہم فتح کرتے تھے لوگ, تو ان شہروں کے گیٹس ہوتے تھے, تو اگر آپ کا گیٹ کھل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جیت گئے ہیں, آپ نے اس کے اوپر آپ نے فتح کر لیا اس شہر کو. تو اس لیے اس کھولنے کو فتح کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. اس لیے جو کھولنا ہوتا ہے وہ مطلب جیتنے کو بھی ہم فتح کرنا کہتے ہیں. ہاں جی, ویسے بھی بولا جاتا ہے مفتوحہ علاقہ. ہاں جی, اور اس کا جو ظرف ہے مفتحن, مفتحن و مفتحتن, تو مفتاح میں حال ہم چابی کو کہتے ہیں. جی مفتاح چابی کو کہتے ہیں. تو وہ بھی اچھا نہیں, وہ ابھی ہم کریں گے, وہ ٹول ہوتا ہے وہ ابھی, مطلب یہ جو فیملی وہ تو یہ ختم نہیں ہاں ہوئی, جی یہ جی جی فیملیز میں اور بھی چیزیں آتی ہیں. اس میں آلہ بھی آتا ہے کہ مفعلن کے وزن پہ جو ہوتے ہیں وہ ٹولز ہوتے ہیں. جس طرح اوکے مفعلن, مفعلن, مفعلتن جو ہے یہ ظرف ہوتا ہے, اور ٹول وہ انشاءاللہ ہم ایڈوانس سرچ میں کریں گے کہ اسی ٹھیک ہے چیز سے اگر انشاءاللہ. ہم نے کوئی ٹول بنانا ہے تو وہ مفعلن سے بنے گا. جیسے مفتاح جو ہے وہ کھولنے کا جو ٹول ہے, جس طرح مصباح ہے وہ لیمپ کو ٹھیک کہتے ہے. اوکے. ہیں. تو وہ ابھی ہم نہیں کریں. تو دربا مارنا, دربا یدربو دربن فہوا داربن, دوریبا یدربو دربن فہوا مدروبن. الامر منہ ادرب لا تدرب, مدربن, مدربن و مدربتن. سمیع یسمعو سمعن, سننا اس نے سنا, وہ سن رہا ہے سننا. سامعن سننے والا, سمع یسمعو سمعن فہوا مسموع, جسے سنا گیا یا جو سنا گیا, دونوں مفعول ہیں. اسمع لا تسمع, مسمع مسمع و مسمعۃ. حسبہ, حسبہ یحسب حسابا فہوا حاسب, حسب یحسب حسابا فہوا محسوب. الامر منہ احسب لا تحسب, محسب محسب و محسبۃ. اور یہ جو آخری فیملی ہے یہ تھوڑی سی فرق ہے باقیوں سے. کروما جو ہے, ایک تو اس کی مجہول لائن نہیں ہے, یہ ہے لازم ہے,
لازم اور متعدی جو ہے یہ ہم نے کر لیا ہوا تھا, سمجھ آ گئی بھی ہے کہ جی جی کر لیا تھا, آگے ہوئی ہے سمجھ. ہاں ٹھیک ہے. ٹرانزٹیو اینڈ انٹرانزٹیو. ہاں جی بالکل. کروما یکرمو کرامتن فہو کریم, تو یہ اس کا جو فائل ہے یہ فائلن کے وزن پہ نہیں ہے, یہ فعیلن ہے, کریمن. کروما فیملی کا جب بھی جو بھی فائل ہوگا نا اس کی ساؤنڈ فعیلن ہوگی, کریمن. اوکے. اور یہ لازم ہے کیونکہ جس طرح عزت والا ہونا, تو عزت والا آپ خود ہی ہوتے ہیں نا, اس میں کوئی مفعول بنتا بھی نہیں ہے. تو جو چیز صرف آپ کو خود افیکٹ کر رہی ہے تو وہ اس کا آپ وہ نہیں بنا سکتے, مجہول نہیں بنا سکتے. تو وہ عزت والا تھا, وہ عزت والا ہے, عزت والا ہونا, اور کریمن پھر عزت والا. تو یہ آپ کی ایک فیملی جو ہے کروما فیملی, یہ ایک تو لازم ہے, دوسرا اس کا فائل جو ہے وہ کریمن ہے. الامر منہ اکرم لا تکرم مکرمن مکرمن و مکرمتن. یہ 6 اسمال فیملیز ہیں آپ کی, ان کو اب یاد کرنا ہے. یاد کرنا جو ہے یہ آپ لوگوں کا کام ہے, یہ ان شاء اللہ تعالی ہو جائے گا. مطلب یہ چھوٹی فیملیز میں فائل مفعول تو ایزی ہے, ظرف بھی سب کے سیم ہیں, اور باقی بھی ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی. اچھا ہاں سچ, وہ جو ہوم ورک تھا وہ میں نے اس لیے نہیں ڈسکس کیا کیونکہ میں نے کہا جو آپ نے شیئر کر دی ہے وہی ایز آنسر شیٹ یوز کر لیں, وہ ٹھیک ہے بالکل. اوکے. کہانی نہیں گھس رہا ہے. ہاں ٹائم نہیں گزر رہا تھا, وہی میں کہہ رہی ہوں, میں تیاری کری تھی اس میں تو کافی ٹائم لگ رہا تھا. شاید میں تیز کراتی ہوں, کیونکہ ہمیں جس کلاس سے میں تیاری کری تھی تو بڑے آرام سے وہ ساتھ یاد کرا کے کر رہے تھے. آپ نے اسپیڈ ہی کروا دیا. ہاں میں نے اسپیڈ میں کرا دیا. بھی آ گئی ہے. ہاں نسرین آپ کو بھی آئی نہیں ہے. اب آئی ہے. یہ تھوڑا سا لیٹ آئی ہیں. وعلیکم السلام. فون کرنا نہیں آیا تھا اس وقت, سوری. اچھا تو آج بس ہم نے یہ اسمال فیملیز ہی کی ہیں, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی بات نہیں, بس پھر اتنی رہنے دیتے ہیں کلاس. چھوٹی کر لیتے ہیں کلاس, اگلی دفعہ میں جی زیادہ تیاری کر کے آؤں گی. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اوکے, چلیے اللہ جلدی حافظ. اللہ حافظ.